کبھی اس کا جا کے بازو دیکھ رہا ہے، کبھی اس کا جا کے دیکھ رہا ہے، لوگوں سے پوچھ رہا ہے تم میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا ہے؟ کوئی شخص ایسا ہو جو تمہارے ساتھ آیا ہو، تمہارے پاس نہیں آیا ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں ہم جتنے تھے سارے آگے۔ کہا نہیں دیکھو کوئی رہ گیا۔ تو لوگوں نے جب ادھر ادھر دیکھا تو کہا عبد المطلب کا جو ہے پوتا اور سیدنا ابو طالب کا جو ہے بھتیجا جو ہے وہ رہ گیا، ہم نے اس کو سامان کے پاس چھوڑ کے آئے۔ تو بحیرہ راہب میں جو ہے وہ ایک بات ہے کہ جسے میرے شیخ کے شیخ نے اپنے لہجے میں ادا کیا تھا کہ تم کیسی بارات ہو جو بغیر دولہے کے آ گئے؟ تم کیسی بارات ہو جو بغیر دولہے کے آ گئے؟ تمہیں کس نے پوچھنا تھا؟ تم تو پہلے بھی یہاں سے گزرا کرتے تھے، تمہارا تو روزانہ گزر ہوتا ہے، تمہاری دعوت کس نے کرنی تھی؟ یہ جو دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ جو انتظام ہو رہے ہیں، یہ تو اس کے لیے ہو رہے ہیں جس کے لیے میں برسوں سے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ جو ہے نصرانی ہے اور راہب ہوتے ہیں، جو پادری جو ہوتے ہیں راستے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہاتھ دیکھ کے جو ہے معاملات پڑھ کے لوگوں کے معاملات بتاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر حضور کو جب بلایا گیا تو درخت کا جتنا سایہ تھا سارے لوگ اس پہ بھرے ہوئے تھے، سائے میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ حضور آئے، دھوپ میں بیٹھ گئے، درخت نے الٹ کے سایہ حضور پہ کر دیا، درخت نے الٹ کے سایہ حضور پہ کر لیا اور سارا کا سارا درخت جو ہے حضور پہ سایہ پڑ گیا۔ تو بحیرہ راہب جو ہے وہیں پہ حضور علیہ السلام کی نشانی دیکھ کے ایمان لیا۔ تو لوگوں نے کتنی اپنی زندگیاں گزار کے حضور کا انتظار کرتے ہوئے ہمیں چند منٹ کے لیے حضور کے نام پہ اگر بلایا جائے تو ہماری جان نکل جاتی ہے۔ غلط معاملات کو 2-2 گھنٹے ہمیں ناچ گانے میں دکھایا جائے تو وہاں پہ ہم بڑی عیش و عشرت کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ہم جو ہے بڑا فیشنی ہو گئے، ہمیں اگر جلوس بھی نکالنا ہو تو اس میں ڈھول ڈھمک کے ہمیں جو ہے وہ ہماری طبیعت کے مطابق چیزیں چاہیے جس میں ہم بھنگڑا لگا سکیں، ہماری زبانوں میں کہتے ہیں۔ لیکن کبھی دیکھا ہے لوگوں نے اپنے جسموں کو جو ہے وہ آدمیوں سے حضور کے نام پہ چیر دیا گیا، کسی کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تلک چیر دیا گیا، کسی کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے جو ہے وہ چیر دیا گیا، لیکن ان کی زبان سے صرف ایک ہی صدا تھی، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گئے۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی ہے۔ لوگوں نے عشق پہ جانے مار دی اور زبان سے اٹھ تک لے دی۔ ذرا سلمان فارسی کا بھی واقعہ میں نہیں بھولتا ہوں، ایک جو ہے پادری کے لیے جو پجاری جو ہوتے ہیں کہ آگ کی جو پرستش کرتے ہیں، اس کے بیٹے تھے۔ جب حق کی تلاش میں نکلے تو باپ نے گھر سے نکال دیا، کہا جاؤ نکل جاؤ، تم جو ہے دین بدلنا چاہتے ہو۔ یہ جو ہے وہاں سے نکلے، پادری کی آ کے خدمت کرنے لگے۔ کہتے میں نے پوری عمر ان کی خدمت کی لیکن میں حق کی تلاش میں تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو مجھے کہنے لگا اب میرا آخری وقت آ گیا، میری تدفین کرنے کے بعد تم غموریہ چلے جاؤ، وہاں پہ خدا رسیدہ بزرگ ہے، وہاں تم جاؤ گے تو یقیناً جو ہے تمہیں جو ہے وہاں پر حق کی تلاش میں جو تم نکلے ہو، تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، تمہیں وہاں پہ کچھ مل جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی، میں غموریہ کی طرف چلا گیا۔ وہ غموریہ میں جو بڑا پادری تھا اس کی بھی میں کئی 100 سال خدمت کرتا رہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امت میں کہ ایسے صحابی ہیں جن کی عمر روایت ہوا تھا 350 سال گزری۔ تو کہتے میں غموریہ آیا، جب غموریہ میں آیا بہت سال جو ہے ان کی خدمت کرتا ہے، جب کافی میں نے خدمت کی، ان کا بھی ایک دن اخیر والا وقت آیا تو مجھے پاس بٹھا کے کہنے لگے میرا بھی آخری وقت آ گیا ہے اور میرے بعد کوئی ایسا روئے زمین پر شخص نہیں ہے جس کے پاس میں تجھے بھیجوں، ہاں لیکن نبی آخر زمان کے ظہور کے لمحے قریب آ گئے، حضور کی آمد کے لمحے قریب آ گئے، تو ایسا کر میری تدفین کرنے کے بعد تو جو ہے یثرب چلے جانا، مدینے چلے جانا، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، جس حق کی تلاش میں تو نکلا وہ تجھے وہاں مل جائے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کوئی اور بھی تو دعویٰ کر سکتا ہے نبی ہونے کا، مجھے کچھ نشانیاں بتا دو تاکہ نبی کو پہچان سکے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اس پادری نے مجھے 3 نشانیاں بتائی، کہا اس نبی کی جو ہے نشانیاں یہ ہوگی کہ پہلا تو وہ جو ہے صدقہ قبول نہیں کرے، اور دوسری نشانی اس کی یہ ہوگی کہ وہ تحفہ ہدیہ جو ہے وہ رد نہیں کرے، اور تیسری نشانی اس کی یہ ہوگی کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہا یہ 3 نشانیاں جو ہے اس پادری نے مجھے بتائی، اور بتانے کے بعد جب اس کا انتقال ہوا میں نے اس کی تدفین کی۔ تدفین کرنے کے بعد جو ہے میں یثرب کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا، اس میں جو ہے میں شامل ہو گیا، اور اس میں جب میں شامل ہو گیا لیکن ان لوگوں نے مجھ پہ ظلم یہ کیا کہ مجھے پکڑ کے غلام کر، لیکن مجھ پہ احسان یہ کیا کہ مجھے جا کے بیچا مدینے۔ اب میں انتظار کر رہا تھا ایک یہودی کے یہاں مجھے بیچ دیا۔ میں جو ہے روزانہ جو ہے وہ درخت پہ کبھی چڑھ کے کھجورے توڑتا، کبھی اس کی بونی کرتا، کبھی باغ کے اندر خدمت کرتا، لیکن جو ہے میں روزانہ اس انتظار میں رہتا، شب ہجرت کی سبکیاں کوئی اس سے جا کے
शबे हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जैसे सुबह हो गई। कहते मैं जो है कभी सुबह इंतजार करता, कभी शाम करता, खजूरों के पेड़ों पे चढ़ चढ़ के इंतजार करता, वो नबी आखिर समय को तशरीफ लाए। कहते एक दिन मैं अपने बाग के अंदर खजूरें तोड़ रहा था कि हवाओं के अंदर मस्ती पैदा हो गई, हवाएं गीत गाने लगे, तला अल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई की सदाएं बुलंद होने लगी। मैंने खजूर के पेड़ से छलांग लगा, मैंने खजूर के पेड़ से जो है उस छलांग लगा दी और दौड़ा तो मेरे आका ने मुझे पकड़ लिया। लोगों ने कितनी कितनी दुश्वारियां सही। मेरे आका ने जब मुझे पकड़ा तो मैंने अपने आका से कहा, मैं नौकर तेरा हूं लेकिन दिल मेरा गुलाम किसी और का होता है। कभी सुबह इंतजार करते, कभी शाम इंतजार करते, पूरी जिंदगी इंतजार में निकाल दी। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। कहते मेरे आका ने मुझे पकड़ा, मैंने कहा मुझे छोड़ दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं गुलाम तेरा ही, लेकिन मेरा दिल जो है नौकर किसी और का हो चुका है। कहते मैं कुछ खजूरें साथ में ले गया, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके मैंने पेश की और मेरी नीयत जो थी वो सदके की थी। अभी मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने सिर्फ जाके हुजूर की बारगाह में पेश किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम मेरी नीयत से आगाह हुए, फरमाया हम नबी है सदका नहीं लेते, अल्लाह हम नबी है सदका नहीं लेते। कहते मेरी एक निशानी पूरी हो गई, लेकिन अभी दो निशानियां और बाकी रहती थी। मैंने भी सोचा जब ये दो पूरी हो जाएंगी तो फिर मैं ईमान लेके। कहते कुछ दिन गुजरे, फिर मैं एक दिन वक्त निकाल के कुछ खजूरें लेके गया। आज मेरी नीयत जो थी वो हदिये की थी, तोहफे की थी। मैंने हुजूर की बारगाह में जाके पेश किया, हुजूर ने कबूल कर ली, फरमाया हम नबी हम तोहफा कबूल कर लेते। कहते दो निशानियां पूरी हो गई और कहते मेरा मन कर रहा था मैं ईमान ले आऊं, क्योंकि मेरे लिए हुजूर की दो निशानियां ही काफी। फिर कहते नहीं, मैंने भी सोचा तीसरी निशानी पूरी होने काफी, तो मेरे लिए हुजूर का वो बदबुहा वाला चेहरा ही था। तेरी तक के अलावा मैं मुरीद हो गया। कहते हुजूर को देखा तो बस देखता ही रह गया, लेकिन मैं भी ये सोच रहा था कि तीसरी निशानी पूरी होने तो फिर मैं ईमान ले गया। कहते कुछ दिन गुजरे, गुजरने के बाद एक दिन हुजूर मेरे बाग में तशरीफ लाए, मेरे बाग में तशरीफ लाए। हुजूर ने अपने कंधों के ऊपर चादरें मुबारक रखी हुई थी, आपका जिस्म जो है वो कमीज उतारी हुई थी, चादर आपने कंधों पे डाली हुई थी। कहते हल्की हल्की हवा चल रही थी, मैं हुजूर के पीछे पीछे चल रहा था। हज़रत सलमान फारसी कहते मेरे दिल के अंदर ये ख्याल आया, काश तेज हवा का झोंका आ जाए और चादर को उड़ा ले जाए तो मैं हुजूर की मोहरे नबूवत की ज़ियारत करूं। वो दोनों कंधों के दरमियान थे। कहते अभी मैं ये सोच ही रहा था कि हुजूर मेरे कल्ब के अंदर आने वाले ख्याल से आगा हुजूर ने जो है वो चादर मेरी तरफ फेंकी और मेरी तरफ जो है पीट करके कहने लगे उन्जुर इला मा उमिरता बिही। उस पादरी ने जो बताया था आगे देख ले, उस पादरी ने जो तुझे बताया था आगे देख ले। तो कहते मैंने जब हुजूर के दोनों कंधों के दरमियान देखा तो वो मोहरे नबूवत थी और जो है मेरी आंखों से आंसू जारी थे और मैं जो है वो इस्लाम कबूल करके ईमान के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता हूं। तो लोगों ने इंतजार करते करते अपनी जिंदगियां गुजार दी, हमें तो कोई इंतजार नहीं करना पड़ा। हमें तो सिर्फ जो है वो इमाम साहब आए कान के अंदर अजान दे के हमें कहा कि हुजूर का नौकर बन गया। लोगों ने अपनी जिंदगियां गुजार दी, कोई जो है खड़े पे बैठा हुआ है, कोई कहीं पे बैठा बैठा इंतजार कर रहा है। नबी इंतजार कर रहे हैं, अल्लाह हमें जो है उम्मत मोहम्मदिया में रास्ते पे बैठने वाले राहिब जो है इंतजार करते हैं। मैं तो जो है वो शेर बड़े शौक से पढ़ा करता हूँ, शाहों से मिला है न तमंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है, औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है। या रसूलुल्लाह हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी उसी चौखट से मिला है। हमें तो जो है जितनी भी दौलतें मिली है वो सब हुजूर की चौखट से मिली है, हुजूर के दर अक़दस से हमें जो है वो चीज़ें मिली है। तो ज़रा सोचें हमने इसकी कितनी कदर की है और हुजूर अलैहिस्सलाम को सिर्फ ईमान की दौलत हमें मिली है, हम कितने उस पर खरे उतरे हैं। ज़रा देखें तो सही, आज का मिलाद का दिन है, हम कितने हसास और बशास नजर आते हैं। कभी देखें हुजूर के नाम का भी फ्रांस में अगर देखें आप सोशल मीडिया पे जो कुछ खिंजीर किस्म के जो लोग हैं वो हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात में उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। कोई कार्टून बना के हुजूर की ज़ात में जो है वो तानाकशी करने की कोशिश करता है। ये हमारे जज्बात को झंझोड़ने की कोशिश है, इनका ख्याल है। इन्होंने जो है वो जो है पहले ज़माने के अंदर देखें तो इन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा इकट्ठा किया। इन्होंने कहा ऐसा करो, ये लोग मुसलमान किबले के इर्द गिर्द इकट्ठे होते हैं, इसलिए नक्शे का एक काबा दूसरी जगह पे बना।
تو جو ہے وہ دوسری جگہ بنا کے دیکھ لیا، اس میں بھی جو ہے یہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا اسلام کی کوئی ایسی چیز دیکھیں جس سے مسلمانوں کو کمزور کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے ان کے اندر سے ختم کر دیا جائے۔ پھر لوگوں نے کہا ان کے اندر سے حیا جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اس قوم کو بے حیا بنا دیا جائے۔ آخر میں جا کے یہ لوگ جو ہے وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں کہ جو ہے آخر دیکھیں تو صحیح ایسی کون سی چیز ہے جس سے مسلمانوں کو اگر کھینچ لیا جائے تو یہ مسلمان جو ہے وہ بالکل خالی ہو جائے گے۔ تو یہ لاسٹ میں جا کے اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ جو ہے محبت رسول مومنوں کے سینوں کے اندر جو بسی ہوئی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس قوم سے چھین لی جائے تو یہ قوم کسی کام کی نہیں رہے گی۔ لیکن جو ہے محبت رسول کے میں یہ ایک چیز کہا کرتا ہوں، ہم اعمال کے معاملے میں کمزور ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس نمازیں اتنی نہیں ہے، صدقات و خیرات اتنے نہیں ہے، روزے اتنے نہیں ہیں، لیکن آج تک تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں امت محمدیہ جو ہے محبت رسول میں کبھی کمزور نظر نہیں ہے۔ ایمان میں اگرچہ جو ہے وہ معاملات تھوڑی خلل آ جاتی ہے ہماری، لیکن جب عشق رسول کا معاملہ آتا ہے تو بچہ بچہ حضور کے نام پہ جان کا بات کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ تو فرانس کو جو ہے وہ ہر جگہ سے منہ کو جواب دیا جا رہا ہے اور ہر جگہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی جو ہے وہ اعمال میں کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی عزت کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ بالکل کمزور نہیں۔ اور پورے ممالک کے اندر دیکھیں آپ، پورے جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں، فرانس جو جتنی بھی چیزیں بناتا ہے اس کا بائیکاٹ جو ہے شروع ہو رہا ہے۔ تو ہم جو ہے یہ میسج جو ہے اپنے ایمانی جذبے سے بھی دیں، خالی ناموں سے کچھ نہیں ہونا ہے، ہم اپنے آپ کو جو ہے اندر کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے اتنا مضبوط کرے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ساری کی ساری حضور علیہ السلام کی غلامی میں گزرے اور حضور کی ذات پہ کوئی انگلی اٹھانے کی کوشش کرے تو جو ہے وہ اگر حضور کی پھر اگر کہیں پہ گستاخی ہوتی ہے، حضور کی بے ادبی ہوتی ہے تو پھر امت مر جائے گی، پھر امت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو ہے وہ حضور کی بے ادبی کہیں پہ ہوتی ہے اور پوری امت جو ہے پھر اگر خاموش رہتی ہے، اس پہ کچھ نہیں کرتی، تو ایسی امت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ امت مر جائے، اس امت کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جہاں پہ اس کے نبی کی جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ میں نہیں بولتا، حضرت خالد بن ولید کے زمانے میں ایک قافلہ حج کے لیے جا رہا ہے، قافلہ حج کے لیے جاتا ہے تو جاتے جاتے راستے میں حجاج کرام کو کچھ جو ہے عیسائی ہوتے ہیں وہ روک لیتے ہیں اور روکنے کے بعد ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایک جو عیسائیوں کا جو سردار ہوتا ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے، ایک مسلمان حاجی کے کندھے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور جو ہے اس کو گلے کو دبا کے کہتا ہے کہ تم کہتے ہو نا کہ ہمارا نبی ہماری مدد کرتا ہے، تو پھر بلاؤ نا ذرا اپنے نبی کو کہ تمہاری آ کے مدد کرے۔ جب یہ خبر سیدنا خالد بن ولید کو پہنچتی ہے تو آپ کی رگیں میں نے تاریخ میں پڑا پھول جاتی ہے اور آپ جو ہے وہ آنکھوں کے اندر خون اتر آتا ہے۔ کہا اس کی اتنی جرت کہ جو ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ لفظ اس نے کہے۔ روایت میں آتا اس کے بعد سے خالد بن ولید 2.5 سال تک عرصے تک آپ نے کبھی بستر پہ لیٹ کے نہیں دیکھا۔ جب کھڑے کھڑے آنکھوں کے اندر نیند اتر آتی تو خیمے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس سے ٹیک لگا کے آپ تھوڑی دیر آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے، کبھی فوج کو ترتیب دیتے، کبھی جو ہے لشکر کو ترتیب دیتے اور جنگوں کے اندر شامل رہتے۔ ایک دن ایسا جو ہے موقع آتا ہے کہ عیسائیوں پہ اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب کر دیتا ہے اور سارے جو ہے وہ عیسائی جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں غلام بنا کے۔ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھتے ہیں، ایک کو کرسی پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کو ہم کرسی پیش کر دیتے ہیں اس کو امان دے دیتے ہیں، ایک کو پانی کا پیالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس کو ہم نے پانی کا پیالہ دیا اس کو بھی امان دے دیا، اب اس کو قتل نہیں کریں گے۔ جب تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ وہی ہوتا ہے جس نے کہا تھا بلاؤ تمہارے نبی کو۔ جب حضرت خالد بن ولید اس کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی رگیں پھول جاتی ہیں، کاؤ خنزیر کی اولاد، تو نے کہا تھا بلاؤ نبی علیہ السلام کو، نبی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے، حضور نے جو ہے اپنا غلام بھیج دیا ہے۔ تو پھر جو ہے اس کو پکڑا اور تلوار لے کے اس کی جو ہے گردن کو جو ہے وہ دھڑ سے الگ کر دیا خالد بن ولید نے اور کہا کہ آقا نے اپنے غلام کو جو ہے اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ تو اگر حضور کی گستاخی کہیں پہ ہوتی ہے، حضور کی بے ادبی کہیں پہ ہوتی ہے تو پھر امت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ امت مر جائے، اگر اس کے کان پہ جون تک بھی نہیں رہتی ہے۔ لیکن صاحب مجھے معاف کرنا، آج ہمارے حالات بھی اس سے کچھ جو ہے وہ جو ہے بہتر نہیں ہے، ہمارے حالات بھی ایسے ہمیں جو ہے کان پر جون تک نہیں دیکھتی ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے تعلق سے بول رہا ہے، کوئی اسلام کے تعلق سے بول رہا ہے، ہم کسی سے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا آپ کسی سے جا کے لڑیں گے، لیکن کم سے کم بندے کے سینے کے اندر ایمان تو اتنا ہو کہ کسی ایسی چیز کو سن کے اس کا ایمان تو بیدار ہو۔
اس کے جو ہے سینے کے اندر جو دھڑکتا ہوا دل ہے وہ محبت رسول میں بے قرار ہو جائے. کہا جو ہے یہ زمانے کی جرت کیسے ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کرے. وہ نبی آخر الزمان جس نے جو ہے وہ پوری زندگی اپنے امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے گزاری, جو سجدے میں بھی جاتا ہے, جو غار میں بھی جاتا ہے تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اللہ میری امت کو بخش دے, اللہ میری امت کو بخش دے. سجدے بھی طویل کرتا ہے تو اس امت کے لیے کرتا ہے. پہاڑوں کے نوکیلے پتھروں پہ سجدے میں سر رکھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, مالک میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے. اور یہ امت آج اتنی بھی کمی ہو گئی ہے کہ حضور کے نام پہ جو ہے وہ اگر ہم جو ہے کوئی ایک جگہ اکٹھا ہونے کے لیے ہم بھی کرتے ہیں تب بھی جو ہے یہ قوم جو ہے ادھر سے گزر کے چلی جاتی ہے. ذرا حالات دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں. یہ محبت رسول یہ نہیں ہے کہ صرف ایک دن کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوں اور تھوڑا سا جو ہے نعرہ وغیرہ لگائے پھر ایک سال تک بھول جائیں. میں اس نبی کا میلاد ہمیں ہر دن منانا چاہیے جس کی صدقے سے ہمیں یہ زندگی ملی. اس نبی کے میلاد کی خوشی کو جو ہے وہ ہمیں ہر دن منانی چاہیے. ذرا دیکھیں نا مصر کے اندر جو آپ اگر پڑھیں گے تاریخ, جو ان کے بادشاہوں کا جو حال تھا وہ معاملہ ایسے تھا, روایتوں میں پڑھا ہے آج بھی کچھ سال قبل جو ہے وہ جب پہاڑوں کو کھودا گیا تو اس کے اندر سے کچھ جو ہے وہ ان کی ڈیڈ باڈیاں جو ہے وہ ملی, ان کی لاشیں ملی. اور ان کا معاملہ کیسے تھا کہ جب